ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کر کے جب تک کہ وہاں کے لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اس وقت تک ہلاکت نہیں ہوتی۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم اصول ہے قوموں پر عذاب کا۔ قوموں پر عذاب کا بہت تفصیلی تذکرہ اسی صورت کے تشریح پہلے آیت نمبر 38 سے 49 تک کی تشریح ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں پہلے رکھ چکا ہوں ان تقریباً اس جیسی ساری آیتوں کو کہ جو مختلف سچویشن ہوتی ہیں قوموں پر عذاب کی کنڈیشنز۔ اب یہاں پر پھر اسے دوبارہ اسی صورت میں یا پھر اور بھی اب بات کو آ جائے تو میں ڈسکس نہیں کروں گا، مختصر ایک تھوڑا سا کچھ زبانی اور ایک آدھ میں آیات رکھتا ہوں سامنے آپ کے، لیکن اس اصول کو سمجھ لیجئے کہ جہاں پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچ پاتا یا پیغام پہنچنے کی حجت پوری نہیں ہوتی، وہ لوگ اللہ کی نظر میں ظالم نہیں ہوتے اور وہ ہلاک نہیں کیے جاتے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم کسی بستی کو ظلم کر کے ہلاک نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اور کہا یہ ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا اگر انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے پاس نہیں پہنچا، حجت پوری نہیں ہوئی، تو پھر یہ ظلم ہماری طرف سے ہو جائے گا، ہماری طرف سے تو انصاف ہی ہوگا، تو پھر ان کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ اب یہاں جن لوگوں کو آپ یہاں دنیا میں جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں، جن قوموں کو آپ ظالم کہتے ہیں جو دوسروں کو دباتی ہیں یا کچلتی ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والوں کو دباتی اور کچلتی ہیں، کہتے ہیں بڑا ظلم ہے، چاروں طرف حد ہو گئی ظلم کی، انصاف تو ختم ہی ہو گیا۔ اصول دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم نہیں ہوتے۔ ہلاکت صرف ظالموں کے لیے ہوتی ہے، یہ قرآن نے اس اصول کو بہت سی جگہوں پہ بتایا، میں نے ساری آیات یہاں نہیں دی ہیں۔ اسی صورت میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کی تشریح آیت نمبر 38 سے 49 تک کی، اس میں ساری بہت سی آیات دی ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ یہ اصول جگہ جگہ بالکل واضح کر دیا کہ اگر ہمارا عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں کے اوپر آئے گا جو ظالم ہوں گے، اس کے علاوہ ظالموں کے علاوہ پیچھے کہا تھا اس صورت میں حل القوم الظالمون، اگر ہمارا عذاب آ جائے، چاہے اچانک آ جائے، چاہے سامنے سے آتا ہوا نظر آئے اور تم بھاگ نہ سکو، تو ہلاک کون ہوگا؟ کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ عذاب صرف ظالموں پہ آتا ہے۔ تو اب جو لوگ کہاں عذاب میں ہیں اور جن کے اوپر کچھ دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر ایک زمانے تک بنی اسرائیل عذاب میں تھی، آل فرعون کو مسلط کر دیا گیا، تب وہ تو آل فرعون تو انتہا درجے کے کفر میں تھے، اور یہ بنی اسرائیل جو تھی وہ نبی کی امت تھی۔ اب ان کو جو عذاب کا سلسلہ ان کا رہا غلامی کے عذاب کا، وہ بڑا شدید وہ غلامی کا عذاب تھا، وہ لگاتار عذاب ان کو رہا، ان کو نہیں رہا، ان کو بھی اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا اگر راہ راست پر نہیں آئیں گے، لیکن پہلی ذمہ داری تو اس کی تھی جو ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے اللہ کی طرف سے، جن کے پاس پیغام آیا تھا، کہ وہ ان کے اوپر یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ حجت پوری کر دیں اور ان تک بات پہنچا دیں، اس نور کو لے جا کر ان کے اندر پھیلائیں جو ان کو دیا گیا تھا۔ جب جو کام اپنی جگہ اپنا ذمہ داری دی ہوئی نہیں کرتا اور اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے ظالم کہتے ہیں اور اس عمل کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ ظلم جن لوگوں کے اوپر اللہ کا واقعی ایک تو وقتی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ایک یہ کہ لگاتار ایک وہ چیز عذاب بڑھتا چلا جائے، گھراؤ بڑھتا چلا جائے، اور کہیں مستقل ایک لمبے عرصے تک وہ گھراؤ پرماننٹ بن جائے، تو اجتماعی اس ہلاکت کو عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ظالم ہیں۔ اگر یہ عذاب بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جنہیں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو آل فرعون کی طرح ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم وہ تھے بنی اسرائیل، وہ تو غافل تھے، جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے اور ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد ان کی پکڑ ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ کی انہوں نے بات مان لی، جیسے بھی مانی، اور ان کے ساتھ آ گئے، اگر نہ مانتے تو یہ بھی ہلاک ہوتے ساتھ میں۔ تو پھر ظالم وہ ہیں جن کے اوپر عذاب چل رہا ہے، اسے اپنے حالات کے اوپر رکھ کر دیکھیں اور اس اصول کو سمجھ لیں کہ جب حجت ان کے اوپر پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق وہ ہوں گے، جن لوگوں کے ذریعے پہنچ جائے گی وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور قرآن نے کہا کہ وما کان ربک مہلک القری، یہ ابھی آ چکی پہلے بھی آیت کا یہ حصہ، لیکن اب یہ دوسرے کنٹیکس میں ہے کہ
کسی بستی کو تمہارا رب ہلاک اس وقت تک نہیں کرتا حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، جب تک اس کے سینٹرل مرکز کے اندر، سینٹرل پلیس کے اوپر رسول کو نہ بھیج دے جو ہماری آیات جو ہے وہ ان کو ڈیلیور نہ کر دے۔ اس وقت تک کسی بستی کے اوپر عذاب نہیں آتا، اس وقت تک وہ غافل کہلاتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں، ہم گئے ولیجز میں گئے، لوگ سوال کرتے ہیں، آپ تو نہیں کہتے، لوگ سوال کرتے ہیں ہر ایک کو تو نہیں پہنچا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر حجت پوری کر دی، جا کے کہا آپ نے کچھ لوگ آئے تھے، آپ وہ جو بستی تھی اس کا جو سینٹر تھا وہاں پر اس وقت کا جہاں پر پہنچے، اس میں آپ نے اس کے ایک مرکزی مقام پہ پہنچ کے ایک بات پہنچا دی۔ اب یہ مرکزی مقام پر پہنچ کے بات پہنچا دینے سے آپ کی بات پوری ہو گئی، یہ نہیں کہ ہر گھر پہ جانے کے بعد جو ہے ہر قیمت بتانا ضروری، ایک بار نہیں، 2 بار یا 3 بار کر دی اس کے کسی مرکزی مقام کے اوپر پہنچ کے۔ تو جب تک اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے مرکز کے اوپر ایک رسول نہ بھیج دے، ایک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دے جو ہماری آیات ان کو ڈیلیور کر دے، ہماری طرف سے ہماری بات ٹھیک سے پہنچا نہ دے، اس وقت تک وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ کتنی سمپل سی ایکویشن ہے اور کتنا سمپل سلوشن ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں کسی کو اگر کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، پیغام پہنچا دیجئے، پھر اگر وہ جسے آپ ظلم کہہ رہے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، ورنہ پھر انہیں کو آپ کے پر مسلط کیا جائے گا، آپ ہلاک ہوتے رہیں گے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے جو قرآن نے بتائی، جو یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کی 1000 سال سے سمجھ میں نہیں آئی، اب بھی نہیں آ رہی، کم سے کم اس وقت آ جانی چاہیے تھی، اب بھی نہیں آ رہی۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس سے قبل اگر عذاب ہم نازل کر دیتے، اس سے پہلے اگر عذاب میں مبتلا کر دیتے، بات پہنچنے سے پہلے، جس وقت حجت پوری نہیں، جب وہ غافل ہم انہیں سمجھ رہے ہیں، اگر کر دیتے لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ، ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہمارے پاس آپ نے بھیجا کیوں نہیں کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے، کسی پہنچانے والے کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ حجت ہمارے اوپر پوری ہو جائے گی، یہ دلیل ان کی ہمارے خلاف جو ہے ویلڈ ہوگی، ان کو سزا ہم نہیں دے سکتے اگر سزا دینے لگ جائیں تو اس لیے یہ ہے کہ جب تک ان تک پیغام نہیں پہنچ جائے، پیغام کی حجت پوری نہیں ہو جائے، ان کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم کسی بستی کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہاں وارننگ دینے والے نہیں پہنچ جائیں، جب تک اس بستی میں وارننگ دینے والے نہ ہو، برے انجام سے ڈرانے والے نہ ہو، اس وقت تک اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ انصاف ہے، اور یہ اصول صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیے۔ ذکرہ یہ اسی کے کنٹینیوشن ہے، اسی سورت کی 26ویں سورت کی پہلی آیت 208 آیت تھی، اور یہ 209 کہ یہ تمہارے لیے ریمائنڈر ہے، وما كنا ظالمین، ہمارے پاس سے ظلم نہیں ہوتا، اور وہ انصاف کیا ہوتا ہے وہ تم پر بہت واضح کر دیا، تمہاری اگر سمجھ میں کمی تھی اور تمہاری عقل کے اندر اگر کمی تھی۔